تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی متکبر ہیں، ایروگنٹ ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس بات کو جسے یہ چھپا کر کرتے ہیں اور جسے یہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں پرانی کہانیاں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ، کاملتاً سب کے سب، یوم القیامت، قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ساتھ ہی ان کے بوجھ بھی جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنو دیکھو بہت برا بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، مکاریاں کی، چالیں چلی ان سے پہلوں نے بھی، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو اکھیڑ دی اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی عمارت، من القواعد، بنیادوں سے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور گر پڑی ان پر اس کی چھت اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ إِنَّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، تو ان میں سے جاننے والے کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ یقیناً رسوائی اور بدبختی آج کافروں کے لیے ہے۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ، وہ کہ جن کی روحیں قبض کریں گے فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، فالقوا السلم، اور پھر فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم نے تو کبھی برائی کی ہی نہیں، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، فلبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا، اور پوچھا جاتا ہے ان سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ماذا انزل ربکم، اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہے، قالوا خیرا، تو کہتے ہیں بہتر کلام۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، احسان کی روش اختیار کی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کے تو کیا ہی کہنے ہیں، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت اچھا گھر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، جنات عدن یدخلونہا، یعنی باغات ہمیشہ ہمیش کے جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے ان میں ہوگا وہ سب کچھ جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ ہے دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرے گا متقیوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، تو جا کر انہیں وہ سلام پیش کرتے ہیں پہلے، اور کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، جیسے تم پرفارم کرتے رہے ہو۔ هل ينظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ ویاتی امر ربک، کیا کس چیز کے منتظر ہیں یہ، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے ان کے پاس ان کے رب کا حکم، یعنی عذاب کا حکم۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ فما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، آخر کار پہنچی انہیں خرابیاں ان کے کرتوتوں کی، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب۔ وقال الذین اشرکوا، اور مشرک کہتے ہیں، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، یہ کٹ حجتی جو آج بھی کی جاتی ہے، نہ ہم ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے سوا کسی اور کو حرام بناتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ فحل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو ہمارے رسولوں کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے، which they have done۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
اور ہم نے مبعوث فرمایا ہر امت میں ایک پیغمبر ان اعبدوا اللہ، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو، فمنہم من ھدی اللہ، تو ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور کچھ پر گمراہی مسلط ہو گئی، فسیروا فی الارض، تو گھومو زمین میں، سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور اپریشیٹ کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تحرص علی ھداھم، تو اے نبی اگر آپ ان کی ہدایت پر یہ بہت زیادہ ایگر ہیں، حریص ہیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے پھر اسے راستہ نہیں دکھایا کرتا، وما لہم من ناصرین، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کے نام کی سخت ترین قسمیں کھا کر، لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں کرے گا، بلا وعدا علیہ حقا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کا اس پر پکا وعدہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، یہ دوبارہ اٹھانا اس لیے ہوگا تاکہ کھول دے ان کے سامنے وہ حقیقت اختلاف کرتے تھے جس سے یہ لوگ، ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور کافروں کو پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہمارا تو بس ایک قول ہوتا ہے جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، ان نقول لہ کن فیکون، تو ہم کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مردہ کو زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہے، یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا ٹھکانہ تو، آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے جان لیں، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف وحی کرتے تھے ہم۔ فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو اہل ذکر سے، یعنی اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بالبینات والزبر، بھیجا تھا ان کو کھلی نشانیاں اور کتابیں دے کر، وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی نصیحت بھیجی ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، ما نزل الیہم، جو کچھ ان کی طرف وحی کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف بہم الارض، کیا وہ لوگ کہ جو چالیں چل رہے ہیں نچنت ہو گئے ہیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، او یاتیہم العذاب، یا ان پر عذاب آئے، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو، او یاخذہم، یا ان کو پکڑ لے، فی تقلبہم، چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ کر سکیں، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے اس حالت میں کہ کھٹکا لگا ہوا ہو انہیں مصیبت کا، فإن ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تیرا رب شفیق و مہربان ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ نہیں دیکھتے ان چیزوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں مختلف، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا، کہ ان کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہم داخرون، اور سب کے سب عاجز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز اختیار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے جو ان پر بالا دست ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے، سجدہ کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ایک مخلوق، ایک معبود ہے، فإیایا فارہبون، پس تم مجھی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی عبادت و اطاعت ہمیشہ سے لازم ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے ڈرتے ہو، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ، پھر جب وہ تم سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے،
عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تمہارا ایک فریق جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کرے اس کی جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے، فتمتعوا، تو عیش کر لو، فسوف تعلمون، القریب لگ پتے جان کے تانو، ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا، اور یہ مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے حصے، مما رزقناہم، اس میں جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے، تاللہ اللہ کی قسم لتسألن عما کنتم تفترون، یقیناً تم سے پوچھا جائے گا ان جھوٹوں کے بارے میں جو تم اللہ تعالیٰ پر منسوب کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی باندھتے رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتُ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، حالانکہ وہ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے یہ چاہتے ہیں ما یشتہون، جو انہیں پسند ہے، یعنی بیٹے۔ قریش کا یہ خاص معاملہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے انہی کے بت بناتے تھے۔ تو ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید نے بڑا تنزیہ انداز میں انہیں کہا ہے کہ کہو بندے پتروں یہ کوئی اللہ دا کوئی پتر بنانا ہی سی، بچہ بنانا ہی سی، تے جو تانوں پسند ہے پتر اللہ دا واسطے پتر کہہ دیں دے، انہوں تیاں دیتی ہیں، آپ تسی اپنے واسطے پتر لیندے ہو۔ What is this؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ ان کا حال کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ بھرنے لگتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس بری خبر پر جو اس کو سنائی گئی ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اس کو اسی حال میں ذلت کے ساتھ چھوڑ دے، قبول کر لے، یا اس کو مٹی کے اندر دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، تو سن لو یہ بہت برے فیصلے کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے مثل السوء، بری صفات ہیں، وللہ المثل الاعلیٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ صفات ہیں، وهو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اور اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے انسانوں کی ان کے ظلم کے سبب، ما ترک علیہا من دابۃ، تو زمین پر کوئی بسنے والا، چلنے پھرنے والی مخلوق باقی نہ رہتی، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ تعالیٰ سزا کو مؤخر کرتا ہے ایک وقت معین تک، فاذا جاء اجلہم، جب وہ وقت معین آئے گی، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پیچھے نہ ہو سکتے، نہیں ہو سکتے اس گھڑی سے ذرا برابر، گھڑی برابر بھی، اور نہ ہی اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُ، اور یہ تجویز کرتے ہیں، بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ امور جو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، کہ انہیں تو اچھائی ملے، لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، یقیناً ان کے لیے آگی ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ کہ وہ سب کے سب اس میں ڈالے جائیں گے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اللہ کی قسم ہم نے بھیجے پچھلی امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو پرکشش بنا دیا، فیئر سیمنگ، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج وہ ان کا بڑا دوست بنا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اور نہیں نازل کی ہم نے تم پر کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس لیے کہ آپ ان لوگوں کے لیے اس کو کھولیں، واضح کریں، الذی اختلفوا فیہ، وہ باتیں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس کو ہدایت اور رحمت بنا کر ماننے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ باقاعدہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا آپ کی ذمہ داری، جبکہ منکرین حدیث جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ڈاکیہ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، کہ قرآن مجید لا کر انہوں نے دے دیا، اب اس قرآن مجید کے حکام کے ساتھ یا اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ پڑھ لیجیے آج۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، خون اور گوبر کے بیچ میں سے، لبن خالصاً، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ۔
اچھا، اب یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے، یعنی ایک گائے یا بھینس بکری کھڑی ہو اور آپ اس کے تھنوں کو دھوئیں تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے، اور کوئی چھری لے کر دیکھے کہ میں دیکھوں کہ یہ ٹینک کہاں پر ہے اس کے دودھ کا، تو کیا نکلے گا؟ خون نکل آئے گا۔ وہ اور ڈیپ سے ڈیپ چلا جائے گا، گوبر تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کو کہیں بھی دودھ کا جس میں 20 کلو 40 کلو سٹاک ہوا ہو دودھ، وہ جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسٹنٹ ملک ہے، یعنی خون جو ہے وہ میموری گلینڈ میں سے گزرتا ہے، تو جیسے جسم کے باقی جتنے بھی گلینڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کام اسائن کیا ہو وہ سیکریشن خون میں سے نکالتے ہیں، تو میموری گلینڈ جو ہیں وہ دودھ جو ہیں وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں، تازہ اسی وقت بنتا ہے، کہیں سٹور ہوا ہوا نہیں ہوتا۔ وَمِن ثمرات النخیل والعناب، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کچھ ایسے ہیں تتخذون منہ سکرن، کہ جن میں سے تم نشہ نکالتے ہو، یعنی شراب نچوڑتے ہو، ورزقا حسنا، اور وہ بہترین کھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون یعقلون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اوحی ربک الی النحل، اور وہی کر دی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ بنا میں چھتے اور درختوں پر اور ان چھپروں پر جن پر بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا ہر طرح کے پھلوں میں سے، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر چلتی پھرتی رہے اپنے رب کی ہموار کی ہوئی سیٹ کی ہوئی راہوں پر۔ یعنی وہ سیٹ کی ہوئی راہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی ایک وحی کی ہے، یعنی اس کی فطرت کا حصہ بنا دیا ہے، پروگرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ وہ جا کر وہ چھتے میں بیٹھتی ہے اور وہ شہد تیار کرتی ہے۔ انسان نے بڑی ترقی کر لی، بڑی ترقی کر لی، لیکن ابھی تک نہ انسان ایک قطرہ دودھ کا بنا سکا ہے اور نہ ایک قطرہ شہد کا بنا سکا ہے۔ یہ ہے انسان کا ساری ڈیولپمنٹ کا حاصل، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اس کا کیا کمپیریزن ہے۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے ایک ایسا مشروب مختلف الوانہ، کہ جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، یعنی ارذل عمر بدترین عمر کو، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ اور یہ کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے، یعنی ایک تو بڑا واضح نظر آتا ہے، حافظہ جواب دے جاتا ہے انسان کا، یعنی اس کا پہلی مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے کہ نام یاد نہیں رہتے، یعنی کسی آدمی کو بلانا ہے تو پہلے 4 نام اور زبان پر آئیں گے، پھر جا کر اصل نام آئے گا، اور بہت سی چیزیں جو پہلے یاد رہتی تھیں اب یاد نہیں ہوتی۔ بوڑھوں کے لیے پڑھنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، یعنی جوانی میں بچپن میں جو صورتیں آپ نے یاد کر لی ہیں بڑی غنیمت ہیں، اب آپ 60 سال عمر ہو، آپ کے 70 سال عمر ہو، تو پھر جی چاہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی کچھ صورتیں یاد کر لیں، یاد کر کے دکھائیں مجھے، تو سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ علم نہیں رہتا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ تعالیٰ ان بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے پھر رزق میں، کچھ صاحب ثروت ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم، سو نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے ایسے کہ دے دیں اپنا رزق علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں کو، فہم فیہ سواء، اتنا کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں، یعنی بہت ہی زیادہ مخیر شخص بھی ہوگا، بہت کھلا خرچ کرے گا، لیکن ہی شیل نیور ایور وانٹ کہ اس کا غلام اس کے برابر ہو جائے۔ تو ہم اللہ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، تو ہمیں اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ، اور پھر تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے عطا کیے ہیں تمہیں، وحفدۃ، اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون،
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو جو اختیار نہیں رکھتے کسی کو رزق دینے کا. من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں سے. شیئن، کچھ بھی. ولا یستطیعون، اور نہ ہی انہیں اس کی قدرت ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، سو مت گھڑو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسے غلام کی کہ جو کسی کی ملکیت ہے. لا یقدر علی شیء، اسے کسی پر بھی قدرت حاصل نہیں. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جس کو ہم نے عمدہ رزق عطا فرمایا ہو. فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور وہ چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی اس میں سے خرچ کرتا ہو. هل يستوون، تو کیا یہ برابر ہے؟ الحمدللہ، ساری حمد سارا شکر اللہ کا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان فرماتا ہے. احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے. لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. وہ کل علی مولا ہو، اور وہ غلام ہے ایسا کہ جو اپنے مالک پر بھی بوجھ ہے، یعنی اس کا بنا کچھ نہیں سکتا اپنے مالک کا، لیکن مالک کو اسے کھلانا پڑتا ہے. اینما یوجہہ، جدھر بھی جاتا ہے. لا یاتی بخیر، کوئی خیر نہیں لاتا. حل یستوی ہوا، کیا یہ ومن یامر بالعدل، اور وہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے برابر ہے. وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے. یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں فلاں کے لیے، نشانیاں ہیں فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. اس کا اگر آپ پورا پروفائل سامنے رکھے تو وہ یوں ہے کہ ایک نابینا آدمی وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تو وہ کون سی نشانی دیکھے گا، اپریشیٹ کرے گا. اور بہرا آدمی سن نہیں سکتا تو جو بھی یعنی آڈیبل نشانیاں ہیں وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. بار بار بادل کی مثال دی جا رہی ہے، مثال دی جا رہی ہے بادل کے گرجنے کی، اسے کیا پتا بادل کا گرجنا کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو دو جوڑا فرمایا ہے، قوم یسمعون اور ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، کہ سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، دماغ میں اس کو پروسیس کرتا ہے. یہ عمل کہلاتا ہے تفکر، غور و فکر کرنا. اب یہ صلاحیت ہر ایک میں برابر نہیں ہوتی، کوئی ذہین لوگ ہوتے ہیں، کچھ کن ذہن لوگ ہوتے ہیں. تو اب جو آنکھ سے دیکھ سکے، کان سے سن سکے اور پھر غور و فکر کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نمبر 1 اپریشیٹ کر سکتا ہے. پھر ان میں پھر ایک اور چھلنی لگتی ہے. اگلی چھلنی کیا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. عام طور پر یعنی یہ سوال جو ہے، یہ موضوع اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سامان کیا کھولنے کا، کہ بہت پرانی بات ہے کہ نیپا میں میرا ایک لیکچر تھا انہی نشانیوں کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ کی آیات، ان سے ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے. سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا درس تھا. تو وہاں ترجمہ میں نے کیا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو شیخ اوپر کے ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے بشیر حسین طاہر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جنگ کے کالم نگار بھی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے کہا عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا آبزرویشن جو ہے اس کے برعکس ہے. جتنے بھی ویل نون انٹلیکچوئلز ہیں، عقل والے لوگ ہیں، سمجھ والے لوگ ہیں، انہیں تو نشانیاں نظر نہیں آئیں. بہت سے نام لیے، 2 مجھے یاد ہیں. شیکسپیئر کا نام لیا، برٹن رسن کا نام لیا، اور مجھے کہا کہ جی میرا اندازہ ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو اگلی دفعہ آپ اس کا سوال کا جواب بھی دیں. اب ہفتہ بھر میرے ذہن پر یہ سوال سوار رہا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ گائیڈ مجھے کیا کہ یہ پروفائل ہے پورا، کہ پہلا کیا ہے، سمجھدار لوگ، تفکر کرنے والے. اس کے بعد کیریکٹر کی ضرورت ہے. یہ کیریکٹر کیا ہے؟ صبر. یعنی عام طور پر جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں یہ بکاؤ مال ہوتے ہیں، کیریکٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے اندر. جبکہ ورڈزورتھ نے کہا تھا نا کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long, those who work when others flee and stay when others fly, who build the nation's pillars deep and lift them to the sky. تو انٹلیکچوئل میں وہ کریکٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. شکر گزاری، کسی کو ماننا کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. تو انٹلیکچوئل تو یہ شو کرتا ہے کہ سب کچھ مجھ پر ہی وہی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یعنی فرام دا بلو، میں ہی ہوں جو سب کچھ اپنے طور پہ کر رہا ہوں. تو ان دونوں کو ملا کر پھر تیسری چیز جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا
قوم یعقلون، یعقلون کا آپ نے غور کیا ہوگا، میں عام طور پر عقل والے ترجمہ نہیں کرتا جان بوجھ کر، اس لیے کہ عقل والے جو ہیں عام طور پر ان کو ہم انٹلیکچوئلز کی طرف لے جاتے ہیں، میں سینسیبل لوگ کہتا ہوں یعنی انسان کا سینسیبل ہونا اور چیز ہے اور پڑھا لکھا ہونا اور چیز ہے، اکثر پڑھے لکھے سینسیبل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے ماننے والوں کے لیے۔ جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، جس نے ماننا ہی نہیں، میں نہ مانوں اس کے لیے بھی نشانیاں نہیں ہیں۔ اور اولو الالباب، اس کا عام طور پر ترجمہ وہی کیا جاتا ہے کہ جو لب لباب ہیں اس کائنات کے، یعنی سینسیبل لوگ، لیکن الباب کا ایک ترجمہ دل بھی ہے، وہ کہ جن کا دل صاف ہوتا ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، اس میں کوئی اکڑ پن نہیں ہوتا، ان کو یہ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اور جس میں تعصب ہو اور جس میں تکبر ہو، جس میں ضد ہو، جس میں بغض ہو، ان کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو یہ سب نشانیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں اور وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ